ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو غیبت کرتا ہے کسی کی اس کی سزا نقد ہے. فرمایا حضرت اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی نقد سزا یہ ہے کہ جب اس نے غیبت کی تو اس کا قلب پھٹ جاتا ہے برائیوں کے لیے اور خیر کی باتیں نکل جاتی ہیں، پھر وہ برائیاں ہی چلتی رہتی ہے، اس سے خیر کی باتیں نہیں آتی، وہ برائیوں ہی میں رہتا ہے، وہ لوگوں کے عیب جوئی میں رہتا ہے، عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے. اس لیے ہم جو ہیں لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں. آپ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں، آپ نے خوبیاں بیان فرمائی، صحابہ کی برائیاں نہیں بیان فرمائی. حالانکہ صحابہ کوئی نبی نہیں تھے، صحابہ کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی نہ کوئی غلطی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ہوئی، لیکن ان برائیوں کو نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، خوبیاں بیان فرمائی. اور امت کو اس بات کی تعلیم دی لوگوں کی خوبیاں دیکھنا، لوگوں کی برائیاں نہ دیکھنا. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد خوبیوں کا لینا دینا ہے، خوبیوں کا لینا دینا، یعنی ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. اوہو، بخاری شریف کی روایت ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ جو ہیں وہ سونے اور چاندی، گول اور سلور کے کان کی طرح ہے، مائن کی طرح ہے. جیسے گول کی کان ہوتی ہے، مائن ہوتے ہیں، سلور کی مائن ہوا کرتی ہے، اس میں گول نکلتا ہے، اس میں سلور نکلتا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے انسان، یہ بھی کان ہے، یہ مائن ہے، ان میں خوبیاں بھری ہوئی ہے، ان میں خوبیاں ہیں. کسی میں صبر کی خوبیاں، کسی میں شکر کی خوبیاں، کسی میں نماز کی خوبی، کسی میں روزے کی خوبی، کسی میں دینداری کی خوبی، کسی میں صلح کی خوبی، کسی میں تقوی کی خوبی. یہ خوبیوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. لوگوں کی خوبیاں دیکھو تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. جیسے مائن سے گول ملتا ہے، ہاں میرے آقا کا فرمان ایسے ہی نہیں ہے. جیسے مائن کے اندر سے گول نکلتا ہے، سلور نکلتا ہے، لوگوں میں خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کو نکالو اور ان خوبیوں کو نکال کر کے ان کی خوبیاں بیان کرو. میں نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب سے ایک مرتبہ سنا کہ میوات کی جماعت آئی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میں دو خوبیاں ہیں، حالانکہ ان میں برائیاں بھی، لیکن فرمایا تم میں دو خوبیاں ہیں. فرمایا تم جفاکش بہت ہو. جفاکش یعنی تم چلتے پھرتے بستر اٹھا کر کے چل رہے ہو، اور تم میں صبر بہت ہے. آہا، تعریف فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کام کو ان جہالت کے گھڑے سے اٹھایا. خوبیاں تلاش کرو. امت کا مزاج برائیاں تلاش کرنے کا ہو گیا. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھیں گے محبتیں پیدا ہے، اور ہم برائیاں دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوگی، اور نفرتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت ٹوٹے گی، اور جب امت ٹوٹے گی تو میں آپ کا دشمن، آپ میرا دشمن. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری طاقتیں ختم ہو جائے گی، پھر ادنا درجے کا چپراسی بھی ہمیں ڈرائے گا، پھر لوگ ہمیں آگ بتائیں گے، ہماری قوتیں ختم ہو جائے گی، اتفاق ختم ہو جائے گا مل مل کے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا ادلکم علی عمل، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرتے رہو گے تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو، سلام کرو ایک دوسرے کو. سلام کریں گے محبتیں بڑھے گی، سلام کریں گے الفتیں بڑھے گی، ایک دوسرے کے دلوں سے نفرتیں دور ہوگی.